ایسا بات اگر میں آپ سے شروع کروں، یہ 24 نومبر کی جو تاریخ دے دی ہے خان صاحب نے ایک دم، اس میں کچھ تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پوری جماعت جو ہے ان کی جو جماعت کی قیادت ہے وہ مکمل طور پر آن بورڈ نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ جلد بازی کر دی۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے یا اس سے جو ہے وہ جماعت کو نقصان ہو سکتا ہے؟ اب مجھے نہیں سمجھ آتی جی، کیونکہ پولیٹیکل سائنس کی پہلے تو شکریہ فات، میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ آج میں آپ کے شو میں ہوں۔ مجھے تو آپ ہمیشہ سے ہائی اسٹیم میں رہتے ہو، اور چونکہ پہلی دفعہ ہے تو میں اپنا کمپلیمنٹ اور ٹریبیوٹ آپ کو پیش کروں۔ اینی وے دیکھیں جی، بات اصل میں یہ ہے کہ جو ایک عجیب و غریب جو شش و پانچ یا کیا کہنا چاہیے تحریک انصاف جو ہے وہ گم و گو کی کیفیت میں ہے۔ عمران خان صاحب کی جو یہ تاریخ دینا ہے، یہ مجھے ایسا کہیں کہ کوئرسو کنڈیشنز کے اندر ہے۔ مجھے نہیں سمجھتا کہ پولیٹیکل سائنس میں یا پولیٹکس میں کون سا ورڈ یوز کریں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اب آ گیا ہے ان کی لیڈرشپ کے درمیان۔ عمران خان صاحب پہلے بھی بڑے شکی مزاج تھے، اور پھر چونکہ وہ ایک طویل عرصہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پہ رہے، ان کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ رہے، تو وہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جس میں پتہ ہے کہ جی جو اکثریت جو قائدین کی ہے، ٹاپ لیڈرز ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس کو کہنا چاہیے کہ جو کمپلائنٹ تھے، اور وہ اس کے بعد وہ خان صاحب کے ساتھ آئے تھے، تو ایک وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ چل رہا ہے۔ یہ ان کنڈیشنز کے اندر یقیناً یہ 24 نومبر کی تصویر دی گئی ہے، اور آپ اس طرح اندازہ لگائیں کہ سیاست میں اس طرح کے فیصلے جو ہے جان لیوا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جو پالیٹکس تو عمران خان کی ہے، وہ تو نہ علی امین گنڈا پور کی ہے، نہ وہ گوہر علی خان کی ہے، نہ گوہر ایوب کی ہے، عمر ایوب کی ہے، نہ جتنے ہی آپ لے لیں، وقاص لے لیں، وقاص اکرم لے لیں، سارے لے لیں، کسی کی وہ پالیٹکس نہیں ہے۔ سیاست جو ہے وہ ہر طریقے سے عمران خان صاحب کی ہے۔ یہ سب جو جتنی ان کو ایک سیاسی جو ان کی مقبولیت ہے، یا جو ان کا جو ایک بڑی ایک مضبوط سیاست چل رہی ہے، وہ بیسیکلی وہ تو اس کی ساری بلونگنگ جو ہیں عمران خان صاحب کی ذات جو ہے مقدسہ کے ساتھ ہے۔ اب ان حالات میں وہ ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر وہ کہتے بہت ان کی جن کو ایک بہت ناکامیوں کا ایک شاندار تجربہ ہے۔ اور یہ پھر مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب نے پتہ نہیں انہوں نے وہ جو پچھلے جتنے آج تک لانگ مارچ پچھلے 11 سال میں، یا دھرنے یا احتجاج یا ریلیاں پتہ نہیں کو کیا کہنا چاہیے، وہ کرتے رہے۔ 2014 کے مشہور زمانے 124-26 دن کے دھرنے سے لے کے اور یہ 24 نومبر تک، اس دوران جتنا کچھ ہوا ہے، ہڑتالیں کال کی ہیں، جو کچھ کیا ہے، ہمہ گیر طریقے سے وہ ناکام رہی ہیں۔ اب وہ کیا چیز ہوگی اور مت بھولیں کہ بہت سارے جو 2022 میں جو 2 بڑے لانگ مارچز کیے انہوں نے، ایک 25 مئی کو آئے تھے، 30 لاکھ بندہ لے کے آنا تھا، اور ایک 26 نومبر کو جب جی ایچ کیو آ کے انہوں نے اپوائنٹمنٹ رکوانی تھی، اور وہ دونوں سارے کے سارے ان کی قیادت عمران خان خود کر رہے تھے، اور خود قیادت کر رہے تھے، اور اس کے لیے 40 جلسے دیکھ کے انہوں نے وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ پورا انہوں نے اکسایا، بھڑکایا، ابھارا، ان کے جذبات کو برانگیختہ کیا۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کن حالات میں کیے، لیکن یہ تو انہوں نے اپنا ایک ڈیزاسٹر ہے، یہ تو اس کا ڈیسٹنڈ ٹو فیل۔ تو یہ اگر اتنے تعداد میں، تو نیازی صاحب یعنی کہ کہنا کہ جی 1,00,000 2,00,000 لوگ آ جائیں گے اور وہ ڈی چوک تک آ جائیں گے، یعنی تمام تر جو رکاوٹیں ہیں جو ہم نے دیکھ کس طریقے سے ریاکٹ کرتی ہے اور وہ کرے گی، تو کیا آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اتنی تعداد میں لوگ ڈی چوک تک پہنچنا تقریباً ناممکن سی بات ہے؟ وہ کس چیز پہ بینک کر رہے ہیں؟ یعنی ان کے پاس وہ کون سی ایک اس طرح کی منطق ہے، یا کس ان کا جو کانفیڈنس ہے اس کی بیسک بنیاد کیا ہے کہ وہ اس طرح کا ایکسٹریم سٹیپ لینے کے لیے اب تیار ہیں، اور بلکہ اب تیار کیا، انہوں نے باقاعدہ اعلان بھی کر دیا؟ بات دیکھیں، بات پھر وہی ہے جو ابھی زرار صاحب نے بتائی ہے، یا میں اس کو پہلے جو ہائی لائٹ کر رہا تھا، کہ عمران خان صاحب نے کس موقع پہ کوئی
ایسا جلوس یا ریلی یا دھرنا کی ہے جس کے چرچے آج تک ہوں. میں تو بھی کہہ رہا ہوں کہ 2022 کے اندر انہوں نے 40 جلسے کیے بٹوین 10th of April اینڈ 20th of May. اور پھر انہوں نے 25 مئی کو کے پی سے پوری حکومت کے کرو فر زور و شور پوری مشینری حکومت کی موبلائز تھی کے پی کی. اس کے ساتھ وہ آئے تھے اسلام آباد, آپ کو اچھی طرح یاد ہے. اور وہ جب پہنچے تھے اور بار بار کہا, پہلے 20 لاکھ کہا, پھر 25 کا, پھر کہتے میں 30 لاکھ بندہ لاؤں گا. کیا وہ 3000 بندے لائے تھے؟ میں اس وقت بھی کالم لکھا ہے اپنی کسی پروگرام میں کہا کہ حضور آپ 30,000 بندہ لے آئیں, بہت پریشر ہوگا. شہباز شریف صاحب کی اس وقت حکومت تھی کہ اسلام آباد کے اندر, آپ مت بھولیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کتنے جلسے کیے. ارشد شریف کا قتل جو تھا کافی تھا کہ کیٹلسٹ تھا, انسٹیگیٹ کر رہا تھا, یا جس نے تڑکا لگا دیا تھا عمران خان صاحب کے جو ہے, جو 1 نومبر کو انہوں نے ایک لانگ مارچ اعلان کیا ہوا تھا. اب مجھے بتائیں کہ آپ نے 1 نومبر کو لانگ مارچ اعلان کیا ہوا, آپ نے حلف لیے انہوں نے لوگوں سے, آپ نے نہیں دیکھے, زرار صاحب نے یقیناً دیکھے ہوں گے, آپ نے یقیناً دیکھے ہوں گے, حلف لیے کہ آپ آؤ گے. اور یہ جہاد اکبر کہا گیا ہے اس کو, عظیم جہاد. ریاست مدینہ پدی سارا کچھ انہوں نے جھونک دیا, جو ان کے پاس ڈکشن تھی, جو کچھ ان کے پاس دلائل تھے, اور جو انسپریشن کے لیے جو موٹیویشنل سپیچز تھی وہ کر بیٹھے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ راولپنڈی کے اندر آپ بھی رہ چکے ہیں, میری ساری زندگی وہی پڑھائی ہوئی ہے, تو وہاں پہ آپ سیٹلائٹ ٹاؤن کے اندر مری روڈ کے اوپر سڑک کے ایک طرف پہ کبھی قومی لیڈروں کے بھی ایسے جلسے ہوئے. تو مجھے بتائیں کہ کون سا, اچھا پھر 9 فروری کے بعد کتنی ہڑتالوں کی کال دی. چلو آپ بھول جائیں 2014 کے 2016 کے لاک ڈاؤن, ساری پرانی بات ہے, قصہ پارین ہے, یہ میں بھی کی بات کر رہا ہوں. اور ان کو کون لیڈ کر رہا تھا؟ گوھر علی کر رہا تھا, میں کر رہا تھا, علی امین گنڈے پور کر رہا تھا. پھر جلسے کہتے ہیں, جلسے خان صاحب کے سائنس ہیں, آپٹکس مینجمنٹ ہے. میں ہمیشہ نون لیگ کے لوگوں کو دوسروں کو کہتا تھا کہ آپ اس سے اپنائیں. وہ 1-1 کروڑ کے ڈیجل رکھ دیتے تھے, چاہے بندے 2000 آئیں, ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ اگر بندہ سامنے 20,000 ہے تو 2 کروڑ بندہ دیکھتا ہے پوری دنیا میں. میرا خیال, میں ایک بات کہہ دوں, میں ایک بات کہ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے جو یہ سارے جلسے جلوس ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے اندر سے سٹیم نکالنے میں کامیاب ہوئی ہے. رہی سے ہی کسر نکل جائے گی, اور یہ ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. اس طرح کی چیزیں ان کو پہلے بند گلی میں لے جا چکی ہیں, اب